تم کیا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کیا، کیا آپ واقعی سونا بنانا جانتے ہیں؟ بابے نے خالی خالی نظروں سے مجھے دیکھا اور بولا، ہاں، میں نے جوانی میں یہ ہنر سیکھا تھا۔ میں نے عرض کیا، کیا آپ یہ نسخہ مجھے سکھا سکتے ہیں؟ بابے نے میری طرف گھور کے دیکھا۔ تم یہ سیکھ کر کیا کرو گے؟ میں نے عرض کیا، میں دولت مند ہو جاؤں گا۔ بابا زوردار کہکا لگا کر ہنسا اور کافی دیر تک ہنستا رہا۔ بولا کہ تم دولت مند ہو کر کیا کرو گے؟ میں نے جواب دیا، میں دنیا بھر کی نعمتیں حاصل کروں گا۔ چلو، یہ نعمتیں تمہیں حاصل ہو بھی گئی تو کیا کرو گے؟ میں نے جواب دیا، میں خوش ہوں گا، مجھے سکون ملے گا۔ اس نے مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھا اور کہنے لگا، گویا تمہیں سونا اور دولت نہیں، سکون چاہیے۔ میں خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا رہا اور کافی دیر تک خاموش گھورتا رہا۔ بابے نے مجھے جھنجھوڑا اور کہا، دراصل تم خوشی اور سکون کی تلاش میں یہاں آئے ہو۔ میں اس وقت کیونکہ نوجوان تھا اور باقی نوجوانوں کی طرح یہی سمجھتا تھا کہ دولت ہی سکون اور خوشی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، لیکن بابے کی باتوں نے تو مجھے کچھ الجھا سا دیا تھا۔ بابے نے ایک لمبا کہکا لگایا اور پھر دیر تک ہنستا رہا۔ کاکا، میں تمہیں سونا بنانے کے بجائے انسان سے بندہ بنانے کا طریقہ کیوں نہ سکھا دوں؟ میں تمہیں دولت مند ہونے کے بجائے پرسکون اور خوش رہنے کا گر کیوں نہ سکھا دوں؟ میں خاموشی سے اس کی بات سنتا رہا، حالانکہ مجھے ابھی کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اتنے میں بابا بولا، انسان کی خواہشیں جب اس کے وجود اور عمر سے لمبی رہتی ہیں تو وہ اس وقت تک انسان رہتا ہے۔ تم اپنی خواہشوں کو اپنی عمر اور وجود سے چھوٹا کر لو، تم سکون پا جاؤ گے اور خوشی بھی۔ اور جب تم خوشی اور سکون پا جاؤ گے تو تم انسان سے بندہ بن جاؤ گے۔ مجھے بابے کی باتیں بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھیں اور میرے اس پریشانی کو بابے نے بھانپ لیا تھا۔ بابا بولا، تم قرآن پڑھو۔ اللہ نے خواہشوں میں لتھڑے ہوئے لوگوں کو انسان کہا ہے اور محبت میں رنگے ہوئے آزاد لوگوں کو بندہ۔ دنیا میں کتنے لوگ آئے، بہت دولت کمائی، بڑی عمارتیں بنائیں، کیا وہ سب کچھ ساتھ لے گئے؟ کیا وہ خوش تھے سب؟ کیا تم خوش ہو؟ جب تک تم تانبے سے سونا بنانے کے چکر اور خپت میں مبتلا رہو گے، اس وقت تک خوشی سے دور بھاگتے رہو گے، بھٹکتے رہو گے۔ پھر بابے نے ایک چھوٹی سی ٹہنی سے زمین کو رگڑنا شروع کیا۔ لو، میں تمہیں انسان سے بندہ بنانے کا نسخہ بتاتا ہوں۔ اپنی خواہشوں کو اپنے قدموں سے آگے نکلنے نہ دو۔ جو مل گیا اس پر شکر کرو، جو چھن گیا اس پر افسوس مت کرنا۔ جو مانگے اسے دے دو، جو بھول جائے اسے بھول جاؤ۔ دنیا میں بے سامان آئے تھے، بے سامان ہی واپس جاؤ گے۔ سامان جمع کرنے کی فکر مت کرنا۔ جسے خدا ڈھیل دے رہا ہو اس کا کبھی احتساب مت کرنا۔ بلا ضرورت سچ بھی فساد ہوتا ہے۔ جو پوچھے تو سچ بولو، جو نہ پوچھے تو خاموش رہو۔ دینے میں خوشی ہے اور وصول کرنے میں غم۔ دولت کو روکو گے تو خود بھی رک جاؤ گے، چوروں میں رہو گے تو چور ہو جاؤ گے۔ اللہ راضی رہے گا تو سب راضی رہیں گے، وہ ناراض ہوگا تو نعمتوں سے خوشیاں اڑ جائیں گی۔ جب رشتوں سے دوری اور اولادوں سے چڑنا محسوس کرو تو سمجھو اللہ تم پہ ناراض ہو گیا ہے۔ جن سے تمہیں نقصان پہنچا ہو
اور مزید نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، ان سے کنارہ کش ہو جاؤ۔ ان سے بدلہ لینے کی فکر نہ کرنا، کیونکہ سب سے اچھا بدلہ اللہ کا ہے۔ جب تم اپنے دشمنوں کے لیے اپنے دل میں رحم محسوس کرو تو سمجھ لو تمہارا خالق تم سے راضی ہو گیا۔ ہجرت کرنے والے کبھی گھاٹے میں نہیں رہتے۔ بابے نے پھر میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا، جاؤ، بس ایک چیز دھیان میں رکھنا، کبھی کسی کو خود سے نہ چھوڑنا، دوسروں کو فیصلہ کرنے کا موقع دینا، یہ اللہ کی سنت ہے۔ اس نے کبھی اپنی مخلوق کو تنہا نہیں چھوڑا، مخلوق اللہ کو چھوڑتی ہے۔ جو جا رہا ہو اسے جانے دینا، جو واپس آ رہا ہو اس کے لیے اپنا دروازہ کبھی بند مت کرنا، یہ بھی اللہ کی ایک عادت ہے۔ وہ واپس آنے والوں کے لیے ہمیشہ اپنا دروازہ کھلا رکھتا ہے۔ تم یہ کرتے رہو، تمہارے دروازے پہ ہمیشہ میلہ لگا رہے گا۔